وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نے کچھ 10 دن قبل یہ ایک چیلنج تمام منکرین کو دیا تھا، جس میں ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ اس بارے میں مناظرہ کر لے، اور وہ چیلنج یہ تھا کہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کبھی بھی قرآنی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین یا حد تک نہیں کی، اور اس چیلنج کو ہم نے فیس بک کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کیا تھا۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتلایا تھا، اور 2 احباب ابھی تک ایسے ہیں جنہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ دونوں احباب وہ نہیں ہیں جن 2 احباب کا ہم نے باقاعدہ نام لے کر، یعنی شمس الدین صاحب اور عرفان محمود برق صاحب، ان کا ہم نے باقاعدہ نام لے کر ان کو چیلنج دیا تھا، اور وہ ہم آپ کو دوبارہ سنا دیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے ان کا باقاعدہ نام لے کر ان کو چیلنج دیا تھا، سنیں۔ اور پیارے بھائیوں، ہمارا یہ چیلنج محترم شمس الدین صاحب یا عرفان محمود برق صاحب سمیت ان تمام مجاہدین ختم نبوت کو ہے جو کہ ہماری اس ویڈیو کو سننے کے باوجود اس بات پر بضد ہوں کہ نہیں انہوں نے ہماری بات نہیں ماننی، بلکہ وہ یہ پھر بھی کہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت مرزا صاحب نے قرآن پاک میں بیان کردہ حضرت عیسیٰ نبی اللہ کی توہین کی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جی پیارے بھائیوں، تو یہ ہم نے اپنی اس ویڈیو میں باقاعدہ نام لے کر ایک یہ شمس الدین صاحب کو چیلنج دیا اور ایک یہ عرفان محمود برق صاحب کو۔ شمس الدین صاحب جس طرح سے اس چیلنج سے بھاگے ہیں وہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کو دکھلایا تھا۔ آج ہم اس سلسلے میں ہماری عرفان محمود برق صاحب سے ان کے ان باکس میں جو گفتگو ہوئی وہ آپ کو سنواتے ہیں، اور یہ دیکھیے کس طرح سے یہ عرفان محمود برق صاحب بھی اس چیلنج سے دوڑ چکے ہیں۔ یہ پیارے بھائیوں، ہم نے یہ چیلنج ان کے ان باکس میں لگایا، 14 اپریل کی یہ بات ہے، انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر 16 اپریل کو ہم نے ان کو کہا محترم ابھی تک چیلنج قبول نہیں کیا آپ نے، اور یہ دوبارہ ان کو چیلنج ہم نے لگایا۔ ہماری اس یاد دہانی پر عرفان محمود برق صاحب نے یہ آڈیو بھیجی۔ پیارے بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ان کی یہ آڈیو سنائیں، 2 باتوں پر غور کیجیے گا۔ ایک تو یہ کہ یہ کس طرح سے یہ چیلنج سے دوڑے ہیں اور کس بہانے سے دوڑے ہیں، دوسرا یہ کہ یہ کس طرح سے اپنی کم علمی اور اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے یہ پھر بد کلامی کرتے ہیں ہمارے بزرگوں کے بارے میں، ہمارے بڑوں کے بارے میں۔ چیلنج کسی انسان کا قبول کرنا چاہیے کہ ایسے کوئی چوہا، کوئی کیڑلا، کوئی چھپکلی اٹھ کے آ جائے اور وہ عرفان محمود برق کو چیلنج کرے تو میں اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دوں؟ یہ تو بے وقوفی ہے نا۔ بات یہ ہے کہ جاؤ مرزا مسرور سے کہو، اپنے اس گونگے اپنے خلیفہ سے کہو نام نہاد سے کہ وہ مجھے چیلنج کرے تو انشاءاللہ پھر میں جواب دوں گا۔ باقی اپنے طور پہ جو تم خرافات جو بکتے رہتے ہو، اس میں ہی تمہارا جواب ہے۔ یہ جو تمہاری ویڈیو ہے، تمہاری اس ویڈیو کے اندر ہی تمہاری بک بک کا، تمہارے جھوٹ کا، تمہارے دجل و تلبیس کا، اسی کے اندر ہی جواب ہے انشاءاللہ۔ باقی میرے اپنے طور پہ میں کچھ کروں گا انشاءاللہ، وہ تھوڑا سا میں ایزی ہوتا ہوں،
تو میں انشاءاللہ اپنے طور پہ ان خرافات کو سامنے رکھوں گا، لیکن تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں تمہارا نام لے کے کہوں کہ جناب اس کے 2 نمبر چوہے کے ڈاکٹر یحییٰ کا میں جواب دے رہا ہوں، اس طرح نہیں۔ میں انشاءاللہ اس پہ علماء نے ہمارے بہت کلام کیا، بہت کچھ لکھا، میں خود سے بھی میری کافی تحقیقات ہیں، تو وہ انشاءاللہ میں خود سے پیش کروں گا ان کو تمہارا نام لیے بغیر، ٹھیک ہے نا، کسی بھی چوہے کا، کسی بھی چھپکلی کا نام لیے بغیر، تو وہ میں کروں گا۔ باقی اگر چیلنج کی بات کرتے ہو کہ نام لے کے کروں، تو وہ پھر وہ اس سے کہلواؤ مرزا مسرور سے کہ وہ عرفان محمود برق کو چیلنج کرے، ٹھیک ہے نا، اس گنگے سے کہلواؤ، پھر انشاءاللہ کچھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ باقی اپنے طور پہ انشاءاللہ میں نے کافی میرے اس پہ لیکچرز بھی ہیں، تو مزید انشاءاللہ میں اس پہ ضرور کلام کروں گا انشاءاللہ۔ جی پیارے بھائیوں، تو یوں اس طرح سے یہ بہانہ لگا کے یہ لوگوں کا پرانا وتیرہ ہے کہ جی فلاں کو کہو یہ قبول کرے، فلاں کو کہیں یہ قبول کرے، حالانکہ اگر یہ اتنے بڑے عالم ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ کہیں آئیں جناب، ہم آپ کو آپ نے جو چیلنج دیا ہے وہ لوگوں کو ثابت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر یحییٰ کا چیلنج غلط ہے۔ بہرحال ہم نے یہ آڈیو بھیجی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے یہی امید تھی جناب کہ آپ نے اسی طرح کے بہانے لگا کے نا تو دوڑ جانا ہے۔ وہ گئے جناب عرفان محمود برق صاحب ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اپنی حیثیت دیکھیں کہاں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب، ہاں جی، جماعت احمدیہ کے خلیفہ ہیں، وہ لاکھوں لوگ ان کے فالوور ہیں۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ 2 ٹکے کا منکر، ہاں جی، جھوٹ بولتا ہے، ہر تقریر میں جھوٹ بولتا ہے بابا کر کے۔ تو باقی آپ نے بہانہ یہ لگانا تو لگاتے رہیں، اور اصل حقیقت ہے لوگوں کو پتہ ہے، میں ان کو بتا بھی دوں گا، یہ انشاءاللہ لوگوں تک بات جائے گی کہ جناب عرفان محمود برق صاحب کی یہ جو ہے نا جو علمیت ہے وہ صرف اپنی تقریروں تک کی ہے جی، اور جب ان کو کہا جائے کہ آ کے گفتگو کر لو تو ان کی وہ جو ہے وہ جان نکل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے نہیں قبول کرنا تو ہم امام کو بتا دیتے ہیں کہ عرفان محمود برق صاحب چیلنج سے بھاگ گئے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اس پر انہوں نے یہ آڈیو بھیجی۔ تمہارے یقیناً 100% قادیانی چوہے ہونے میں اور جھوٹے اور دغا باز اور فراڈی ہونے میں قطعاً کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات شور ہے، یقیناً ایسے ہی ہے۔ جی پیارے بھائیو، بڑی عجیب بات ہے کہ ان کے نزدیک چوہے ہم ہیں اور شیر یہ ہیں، لیکن یہ جو شیر ہیں یہ چیلنج سے دوڑ گئے ہیں۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ شیر کون ہے جو چیلنج دے رہا ہے اور چیلنج پر قائم ہے، یا وہ ہے جو چیلنج سے دوڑ گیا ہے۔ یہ فیصلہ ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ پہلی بات یہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم مجھے چیلنج کر رہے ہو، مجھے تم بار بار یہ کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، پہلے اپنی اوقات دیکھو۔ وہ ایک پنجابی کی مثال بنی ہوئی ہے نا کہ ذات دی کوڑ کلی تے شتیراں نوں جپے، ٹھیک ہے نا، تم کوڑ کلی ہو، تم چوہے ہو، اپنی اس حقیقت کو مان لو کہ تم چوہے ہو، ٹھیک ہے۔ بات یہ کہ تمہیں اتنا بھی شعور عقل نہیں ہے جو تم اپنی 2-3 نمبر بلکہ 10 نمبریہ وہ جو ویڈیو تم بناتے ہو جس میں تمہیں سینس ہی نہیں ہے کہ تم اپنی بات کا خود ہی رد کیے جاتے ہو، تمہاری اس بات کے اندر تمہارا خود ہی رد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم جیسے لوگوں کو میں ٹائم دیتا پھروں۔ یہ پیارے بھائیو، یہ بھی بہت ہی انہوں نے جاہلانہ بات کی۔ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری کسی ویڈیو کا حوالہ دیتے، اس کی منٹ بتاتے، کس منٹ پہ کس بات کو ہم نے اپنی دوسری ویڈیو میں کاٹا ہے، اسی ویڈیو میں کاٹ دیا ہے، ورنہ تو ہم بھی اٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ جناب عرفان برق صاحب آپ کی ہر تقریر جو ہے اس میں آپ اپنی ہی بات کو خود ہی کاٹ دیتے ہیں، اور یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اس لیے یہ اس طرح کی یہ جاہلانہ باتیں اور بڑکیں، یہ مجاہدین ختم نبوت ہم بار بار آپ کو بتلایا کرتے ہیں، یہ ان کے اوپر ختم ہے، ہاں جی، یہ خاتم الجاہلین میں یہ بھی شامل ہیں، ان کی جہالتیں بس سنتے جائیں۔ میں الحمدللہ انشاءاللہ میں اس پہ اپنی ویڈیو بناؤں گا جس میں ان ٹاپکس پہ، ویسے میں نے پہلے بتایا کہ میں نے پہلے تفصیل سے میں نے اس پہ بات کی ہوئی ہے، میرے مختلف بیانات سن لو، یوٹیوب میں سن لو، فیس بک پہ تمہیں مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ڈیلی موشن پہ سن لو، بہت الحمدللہ میرے بیانات ان ٹاپکس پہ ہیں جن میں میں نے مرزا قادیانی
بکواسات کی وہ سب، وہ میں نے سب الحمدللہ بڑی تفصیلات سے میں نے اس کا رد کیا، مرزا قادیانی کی حقیقت کو تذبام کیا، اور پوری انسانیت تک میں نے اس پیغام کو پہنچایا کہ لوگوں یہ کائنات کا بدترین کافر ہے، اس سے اپنے ایمانوں کو بچاؤ۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا، جہاں تک تمہارا نام لینے کا تعلق ہے، میں انشاءاللہ وہ میں نے کہا بناؤں گا، لیکن اس میں نے تمہارا نام نہیں لینا۔ تم چاہتے ہو کہ عرفان محمود برق کے ذریعے سے تم مشہور ہو جاؤ، کہ میں تمہیں اتنی اہمیت دوں، میں تمہیں اتنی اہمیت دوں کہ میں تمہارے ویڈیوز کے جوابات دیتا پھروں۔ تمہاری اوقات ہی نہیں ہے، میں نے کہا تم چوہے ہو، اپنی اوقات میں رہو۔ مرزا مسرور قادیانی جو گونگا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کہو کہ وہ سٹیٹس ہوتا ہے نا ہر بندے کا، اس سے کہو کہ وہ مجھ سے بات کرے، اس کی اگر ہمت ہے، اگر اس میں جرت ہے، تم کہتے ہو نا تمہاری جماعت کا خلیفہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی باہر نکال لو، اس سے کہو کہ عرفان محمود برق کو چیلنج کرے، تب میں تمہارے چیلنج کا اس کے چیلنج کا اس کی سطح پہ آگے انشاءاللہ تب میں بات کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ میرا سٹیٹس نہیں ہے کہ تم جیسے 2 نمبر چوہوں کی میں گفتگو سنوں اور ان کے جوابات دوں۔ ہاں یہ ہے کہ میں انشاءاللہ ان ٹاپکس پہ ضرور بات کروں گا، اور انشاءاللہ وہ پوری دنیا تک تفصیل سے انشاءاللہ ان موضوعات کو میں لے کے آؤں گا، اور بتاؤں گا کہ مرزا قادیانی صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کس قدر گستاخیاں کی، اور کیا کیا بکواسات کی، کیا کیا خرافات بکی، اور وہ کس قدر جھوٹا اور کس قدر مکار انسان تھا، یہ تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن تمہارا نام لے کے، تمہارا اس ویڈیو کا حوالہ دے کے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، تم چوہے ہو۔ اگر مجھے دیکھے نا، میں روڈ سے گزرتا ہوں، میرے پاؤں تلے ہزاروں کیڑے مکوڑے کچلے جاتے ہیں، تو میں کیا ہر کیڑوں مکوڑوں کو دیکھتا رہوں کہ کوئی کیڑا مکوڑا میرے پاؤں کے نیچے کون سا کیڑا مکوڑا آیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو میں کاؤنٹنگ کرنی شروع کر دوں؟ یہ تو بے وقوفی ہے۔ تم جیسے کیڑے مکوڑے الحمدللہ ہزاروں جو ہیں ہر روز میرے پاؤں کے تلے آتے ہیں، کچلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی، تو میں تمہاری کاؤنٹنگ نہیں کر سکتا، میں تمہیں اتنی اہمیت نہیں دے سکتا۔ جو تم چاہ رہے ہو نا، وہ انشاءاللہ وہ نہیں ہوگا کہ میں میری طرف سے تمہارا نام لے کے کہ میں ویڈیو بناؤں کہ ڈاکٹر یحییٰ عرف قادیانی چوہا وہ جناب عرفان محمود برق کو چیلنج کر رہا ہے اور میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ تمہارا سٹیٹس نہیں ہے، تمہاری اوقات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تم چوہے ہو، یہ بات اپنے پلے باندھ لو کہ تم چوہے ہو۔ انشاءاللہ وہ ویڈیو بہت جلد آ جائے گی، ٹینشن نہ لو، وہ ویڈیو انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے، وہ خود ہی تمہارے سر پہ جوتے ماریں گے، ٹھیک ہے، اس میں انشاءاللہ تمہارا نام اور تمہارا وہ کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ حوالہ نہیں ہوگا، وہ میں خود سے اس ٹاپک کا کمپلیٹلی انشاءاللہ بڑی تفصیل سے اس ٹاپک کا احاطہ کروں گا کہ مرزا قادیانی کذاب نے عیسیٰ علیہ السلام کو ننگی اور گندی گالیاں دی ہیں، اس لیے وہ بدترین کافر ہے، اور بقول اس کے اپنے ملفوظات جلد نمبر 3 کے حوالے کے وہ حرامی ہے، کیونکہ اس نے خود کہا کہ جو کسی بھی نبی کی توہین کرے وہ حرامی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو میں حرامی ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ 19 سال ہو گئے میں کرتا آ رہا ہوں، مزید انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کروں گا، لیکن تمہارا حوالہ دے کے نہیں، کیونکہ تم چوہے ہو، چوہے ہو، چوہے ہو۔ جی پیارے بھائیو، تو یہ جناب اب آپ نے سن لیا کس طرح سے یہ جان بوجھ کر اس بہانے سے کہ یہ بہت بڑے کوئی عالم ہیں گویا اور ہم جناب کوئی چھوٹی سی چیز ہیں، اس چیلنج سے دوڑ گئے۔ اور یہ بہرحال یہ جب ہم نے ان کی یہ متکبرانہ آڈیو جو ہے وہ سنی تو ہم نے ان کو کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، ہم عوام کو بتلا دیتے ہیں، اور جب اس موضوع پر بات کرنے کی ہمت ہو تو بتلا دیجیے گا، اور مناظرہ سے فرار کے بعد جب آپ کسی تقریر میں اس موضوع کو بیان کریں تو اگر ہمت ہو تو خاکسار کو بتا دیجیے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا الحمدللہ، اور یہ کہا کہ آپ صرف مزید گالیاں نکالیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم نے عرفان محمود برق صاحب کی یہ جو 4 منٹ 40 سیکنڈ کی آڈیو تھی اس کا یہ جواب دیا، سنیں۔ جی محترم برق صاحب، آپ نے یہ پھر دوبارہ وہی گالیوں والے سے بھری ہوئی ایک آڈیو بھیج دی، وہی پرانی باتیں۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن خود اگر آپ میں تھوڑی بہت عقل ہو تو آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ کسی کے یہ بار بار گالیاں دینے سے، بد کلامی کرنے سے دوسرا بندہ وہ نہیں بن جاتا۔ اب دیکھیں، اصولی طور پہ تو مجھے کہنا چاہیے کہ عرفان محمود برق جو ہے وہ چوہا ہے،
اس لیے کہ بار بار میں بلا رہا ہوں میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، لیکن چوہوں کی طرح بل میں گھس گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور لیکن میں نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے، وہ عوام خود ہی دیکھ لیں گے کہ کون چوہا ہے اور کون شیر کی طرح للکار رہا ہے کہ آؤ گفتگو کر لو، ٹھیک ہے۔ اس لیے کسی کے کہنے سے فرق نہیں پڑا کرتا، وہ جو حقائق ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں، جتنی مرضی آپ بد کلامی کریں، جو چھپ گیا ہے وہ چوہا ہی رہے گا، جو دوڑ گیا ہے وہی اس کے بارے میں ہی لوگ سوچیں گے کہ وہ چوہا ہے اور گیدڑ کی طرح دوڑ گیا ہے، اور جو للکار رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ آؤ علمی گفتگو کریں، اسی کو لوگ کہیں گے، اسی کے بارے میں لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ کوئی شیر ہے، ہاں جی۔ بہرحال بات یہ ہے محترم، ایک اور بات، آپ بار بار یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ بہت بڑے ہیں اور میں بہت چھوٹا ہوں۔ چلے جناب، آپ بڑے ہی ہوں گے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کتنے بڑے ہیں، اب مجھے اس سے غرض ہے کہ اللہ کی جو ہے نگاہ میں کون بڑا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ ہی کر دیا ہے، اللہ کی نگاہ میں جو بڑا ہے وہی بڑا ہے، تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے معیاروں کے لحاظ سے بڑا مان بھی لیں آپ کو، تو آپ بڑے ہیں جناب، تو آئیں ذرا مناظرہ کر لیں، پتہ چل جائے گا کون کتنا بڑا ہے، کون کتنے پانی میں ہے، اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے۔ وہ جو آپ کا جو ہے نا وہ دوست، جگری دوست شمس الدین، وہ بھی آپ کی طرح ہی دوڑ رہا ہے، وہ بھی آپ کی طرح ہی دوڑ بھی رہا ہے اور روب بھی اپنی طرف سے بڑی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں میں عادت ہے، ٹھیک ہے، ڈرامے کرنے کی، شور ڈالنے کی، دوڑ جائیں گے اور ساتھ کہیں گے کہ نہیں 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 میں نہیں دوڑا، تو کوئی بات نہیں جناب، آپ عیش کریں، لیکن یہ اس طرح کی جو بد کلامی ہے وہ زیب نہیں دیتی۔ میں تو علمی گفتگو کرنے والا بندہ ہوں، اور باقی یہ کہ جی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون دنیا کس کو جانتی ہے اور کس طرح سے جانتی ہے، مجھے کتنی جانتی ہے، آپ کو کتنی جانتی ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے آپ کو بہت دنیا جانتی ہے، پتہ نہیں، میں سمجھتا ہوں مجھے بھی جانتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہر بندے کی اپنی ہے نا، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرے بھائی۔ اہمیت ہوتی ہے اس بات کی کہ خدا کی نگاہ میں جو میں نے کہا ہے وہ کس کی قدر ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ جیسے جھوٹے، بد کلام، گندے دہن بندے کی خدا کی نگاہ میں کوئی قدر نہیں ہے، کیونکہ میں تو آپ کی جناب تقاریر سنی ہے میں نے، ان میں، اور میرے پاس اصل حوالے بھی موجود ہیں، اور میں آپ کو متعدد دفعہ اب تو جھوٹا ثابت کر چکا ہوں۔ تو جو جھوٹا ثابت ہو جائے، جس طرح آپ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں محترم، اس کی تو گواہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ آپ کی یہ حیثیت ہے، اسلام کے مطابق آپ کی یہ حیثیت ہے، جھوٹے لوگ ہیں آپ، اس قدر جھوٹے کہ آپ نے بڑے گج بج کے مجھے کہا تھا کہ آپ مثلا یہ حوالہ دیں گے، آپ مجھے جماعت کی کتاب سے یہ ثابت کریں گے کہ حضرت مرزا صاحب گویا شراب پیا کرتے تھے۔ آج تک آپ کو جرت نہیں ہوئی کوئی ایسا حوالہ پیش کرنے کی، اور آپ نے کہا تھا آپ کریں گے، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا اگر نہ پیش کر سکے تو آپ جھوٹے ہیں۔ تو جناب فیصلہ ہو گیا، آپ جھوٹے ہیں جی، عرفان محمود برق جھوٹا ہے، یہ آپ کی اہمیت ہے محترم۔ باقی آپ کی مرضی ہے، جتنا مرضی ڈرامے کریں، شور کریں، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ جی پیارے بھائیوں، محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تھا ہماری طرف سے ان کی اس آڈیو کا جواب، اور اس کے جواب میں یہ جناب عرفان محمود برق صاحب بہت بڑے جناب مجاہد ختم نبوت ہیں جناب۔ یہ ان کی زبان دیکھ لیں، اور یہ دیکھ لیں جناب کس طرح سے انہوں نے اپنا جو ہے وہ جلن نکالی، لیکن ان کو پھر بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ یہ ہمارے چیلنج کو قبول کرتے، اور اس کے اوپر بھی ان کی جلن نہیں کم ہوئی۔ تو یہ دیکھیں جناب، انہوں نے ہمیں یہ بتلانے کی کوشش کی کہ انہوں نے ہمارا نام اس نام سے
جو ہے وہ سیو کیا ہوا ہے اور پھر یہ انہوں نے ہمیں یہ اپنا وہ اسکین بھیجا. بہرحال ہم ان کو شاید انہوں نے مذہبی تاریخ نہیں پڑھی, شاید عرفان بہبود برق صاحب جو ہیں جو کہ منکر ہیں, ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس طرح کے جو ہیں حرکات وہ منکرین انبیاء شروع سے کرتے رہتے ہیں, اور ہم مومنین کو اس طرح کی حرکات سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ ہم تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہی حرکات ثابت کرتی ہیں کہ ہم مومن ہیں اور یہ کافر ہیں, یہ منکر ہیں. الحمدللہ. بہرحال پیارے بھائیو, یہ ہے حقیقت اس چیلنج کے بارے میں. یہ دونوں جو مجاہدین ختم نبوت ہیں جن کے ہم نے نام لیے تھے, باقاعدہ نام لیے تھے اپنے چیلنج میں, یہ دونوں ہی ہمارے چیلنج سے فرار اختیار کر چکے ہیں. یہ خاکسار کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.